اور ملٹیپل یوز اس کے ہوں گے تو وہ بیت المال سے تو اس طرح کیا جا سکتا ہے. یہ عام آدمی یہ رسک نہ لے. اور ان کو کہ اگر ادارہ کوئی موجود تو آپ ادارہ کھول لینا وہاں پہ, ایدی والوں کو بلا لیں, الخدمت فاؤنڈیشن کو بلا لیں, اور لوگوں کو جو این جی اوز کام کر رہی ہیں, شوکت خانم والوں کو بلا لیں. 1.5 اینٹ کی مسجد لادانہ نہ بنائیں, خود سے نہ کریں, خود سے نہ کریں. کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. جو کام کر رہے ہیں ان سے کروائیں. ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ کام کوئی کر نہیں تھا رہا, ورنہ تو یقین کریں میں تو کسی نہ کسی یعنی مولانا صاحب کے وہ بیگ اٹھا کے اور میں جوتیاں اٹھا کے ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا اگر کوئی مجھے اس طرح کے بندے مل جاتے. میں اپنی یہ لادہ نہ کرتا. میں تو مسجد بھی اسی لیے نہیں بنائی ہے, اکیڈمی بنائی ہے جو ہفتے میں 1 دن ہی کھلتی ہے اور وہ 1-2 نمازیں وہاں ہوتی ہیں, باقی تو ہم نے یہاں نماز بھی نہیں ہوتی یہاں پہ. تو یہ ہماری مجبوری ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں جو آلریڈی کام کر رہے ہیں ان کے ہاتھ مضبوط کریں. اگر کسی کی اولاد میں سے کوئی بچہ ذہنی معذور ہو گیا تو کیا اس کا وراثت میں حصہ ہوگا؟ وراثت میں اس کے کفیل کے لیے حصہ کر دینا, اس کا حصہ رکھیں. اور وہ جو قرآن پاک میں آیا جیسے یتیم بچے ہو جاتے ہیں, سورۃ النساء میں آیا ہے, تو تم ان کی کفالت کرو اور اس میں بقدر ضرورت تم بھی لے کے کھا سکتے ہو اپنی سروسز کے اگینسٹ اتنا حصہ. تو اس طرح وہ معذور کی کسی نے تو کفالت کرنی ہے نا, اس کی والدہ کر رہی ہے, چچی کر رہی ہے, بڑی بہن کر رہی ہے, کوئی بھی کر رہا ہے, تو وہ اس کے اوپر خرچ کرے, اس کی وراثت اس کو ملے گی, اس کی وراثت اس کے اوپر خرچ ہوگی. اس کے لیے الگ سے وصیت کی جا سکتی ہے؟ وصیت نہیں کی جا سکتی. وصیت وارث کے لیے ہے ہی نہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وارث کا حق قرآن میں رکھ دیا, اب کسی وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. غیر مسلم ممالک میں موجود مسلمانوں کو اگر وہاں کوئی آفر ملے بینک کی طرف سے جس میں ہلکا سا سود بھی ہو تو کیا وہ آفر لے سکتے ہیں؟ ہلکا ہو یا گاڑا ہو بچ جائے. یہ فقہ حنفی کا ایک مسئلہ ہے کہ جی آپ کافر سے سود لے کے کھا سکتے ہیں, مسلمان سے نہیں کھا سکتے. اور یہ مسئلہ مجھے تو لگتا ہے یہودیوں کے زیر اثر ہے, کیونکہ یہودیوں میں بھی یہ موجود ہے ان کی کتابوں میں, اور اس وقت ٹیمپرڈ فارم میں جو تورات ہے اس کے اندر بھی موجود ہے کہ یہودی کا یہودی سے سود لے کے کھانا حرام ہے, جنٹائل سے یعنی ادر دین جیوز سے وہ لے کے کھا سکتا ہے. اس لیے دنیا میں نان سودی بینکنگ جس کو آپ اسلامک بینکنگ کہتے ہیں وہ صرف اسرائیل کے اندر ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہودیوں نے کم از کم وہ جو لولی لنگڑی چیز پکڑی ہوئی تھی نا اس کو صحیح فالو کیا ہوا ہے کہ یہودی سے سود لے کے نہیں کھاتا, لیکن مسلمان سے بھی لے کے کھا رہا ہے حرام سمجھتے ہوئے, اور غیر مسلم سے ثواب سمجھ کے کھا رہا ہے. یہ دونوں ہی حرام ہے, یہ مسئلہ ہی باطل ہے, سود ہی ہے. بینکنگ کی اصطلاح میں تکافل کیا چیز ہے؟ تکافل اسی کو کہہ رہے ہیں نا, وہ جو آپ کی انشورنس کا ایک عربی میں نام رکھ دیا ہوا ہے. یہ انشورنس کے ہاں جی, وہ نام مشکل عربی والے رکھ دیتے ہیں تاکہ اس میں سے تھوڑی سی خوشبو آنا شروع ہو جائے اسلامی ہونے کی. تو یہ جائز ہے کیا انشورنس کا؟ اگر انشورنس فی نفسی تو غلط نہیں ہے, لیکن انشورنس کی جو کمپنیاں اگر سودی کام کر رہی ہیں اور سود کے اوپر معاملات لے کے چل رہی ہیں تو حرام ہے, اگر وہ صحیح کر رہی ہیں تو حلال ہے. یہ تحقیق میں نے نہیں کرنی, یہ آپ نے خود کرنی ہے. میں آپ کو صرف اصولی بات بتاؤں گا. اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام میں سیونگ کرنا جو ہے نا وہ کہاں پہ لکھا ہوا کہ سیونگ کر سکتے ہیں آپ؟ اسلام تو کنڈیم کرتا ہے اس چیز کو کہ آپ سیونگ کریں. سیونگ نہیں, کوئی اسلام کنڈیم نہیں کرتا, سیونگ کر سکتے ہیں. اگر اسلام سیونگ کو کنڈیم کرتا تو زکوٰۃ کا کنسیپٹ ہی ختم ہو جاتا. زکوٰۃ تو ہوتی ہے اس پہ جو سال تک سیو کرے اور زکوٰۃ دے. تو مجھے بتائیں یہ جو غزوہ تبوک کے موقع پہ حضرت عثمان غنی کو بشارت ملی تھی وہ تہجد پڑھنے میں تو نہیں ملی تھی, 700 اونٹ دینے پہ ملی تھی, تو سیونگ تھی تو دی ہے نا انہوں نے. تینوں دفعہ حضرت عثمان نے جو جنت کی بشارت کمائی ہے وہ نفل پڑھنے پہ تو نہیں کمائی ہے, پیسے پہ کمائی ہے. ایک دفعہ مسجد نبی کے لیے زمین خراد کی, ایک دفعہ کنواں خرید کے خراد کیا, اور ایک دفعہ 700 اونٹ دیے, اور نبی علیہ السلام نے وہ اونٹ کے اوپر جو مال سونا چاندی لدا تھا آپ یوں چھالتے تھے, فرماتے تھے عثمان جنتی آج کے بعد جو مرضی کرے. تو وہ نمازیں پڑھنے پہ اور باقی کام کرنے پہ تو ان کو جنت کی بشارت نہیں ملی ہوئی تھی, وہ تو اسی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے, تو وہ انہوں نے جوڑا ہوا تھا تو خرچ کیا نا. ٹھیک ہو گیا. لیکن بچوں کے جو پلاٹ بنائے ہوتے ہیں بہت زیادہ, ہر سر میں نے جب جواب دے دیا آپ لیکن بال کی کھال کیوں اتار رہے ہیں؟ پڑھے لکھے بندے کو تو اس طرح کی بات کرنی نہیں چاہیے. اس کی تھوڑی سی وضاحت چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ وضاحت کر دی ہے کہ جوڑنا جائز ہے, اس کی زکوٰۃ دیتے رہے تو جائز ہے. اب آپ 50 مثالیں بھی لیں گے تو یہی جواب ہوگا. ٹھیک ہے نا, پلاٹ ہے, زیور ہے, جو مرضی ہے, زکوٰۃ دیتے جائیں تو ٹھیک ہے. کیوں اس طرح کرتے ہیں یار آپ لوگ؟ تو میرے ساتھ رہ کے اتنے تو سمجھدار ہو گئے, میں آپ کو بار بار ایجوکیٹ کر رہا ہوں. واٹس ایپ گروپ بھی چلاتے ہوئے ذہن میں رکھیں کہ بات صرف اصولی کیا کریں. قرآن بھی اصولی بات کرتا ہے, ورنہ قرآن جو ہے نا ہزاروں جلدوں پہ بھی ختم نہ ہوتا اگر نٹی گٹیز بیان کرنی ہوتی. صرف اصولی بات ہوتی ہے. مال جوڑ سکتے ہیں اگر زکوٰۃ دیں. اب آپ کے پلاٹ جوڑ سکتے ہیں, میں کہوں گا ہاں. گاڑیاں جوڑ سکتے ہیں, میں کہوں گا ہاں. آپ کہیں اونٹ جوڑ سکتے ہیں, میں کہوں گا ہاں. تو آپ 50 سوال بنانا شروع کر دیں گے اور ٹائم اپنا اور میرا ضائع کریں گے.
اصولی بات کریں. کسی غیر مسلم کے لیے جو ہے وہ RIP یعنی ریسٹ ان پیس لکھ سکتے ہیں؟ مرنے کے بعد نہیں لکھ سکتے. زندگی میں اس کو دعا دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت دے. مرنے کے بعد تو نہیں کہہ سکتے. اور یہ تو میرا جواب ہے. ویسے آپ علماء سے پوچھیں گے وہ تو کہیں گے دوسرے فرقے کو بھی نہیں کہہ سکتے ریسٹ ان پیس. اسی لیے آپ دیکھیں میں آپ کو آج کانٹے کی بات بتاؤں. دوسرے فرقوں کے مولوی کا جب یہ نام لیتے ہیں نا, آپ دیوبندیوں کو نام لینا سنیں گے نا, تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, وہ کہیں گے مرحوم احمد بریلوی صاحب, مرحوم مودودی صاحب. اچھا اشری تھانوی کا نام لیں گے, مرحوم کبھی بھی نہیں کہیں گے, رحمہ اللہ کہیں گے. اچھا اسی طریقے سے آپ بریلویوں کو سنیں گے نا, وہ کبھی نہیں کہیں گے اشری تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, وہ کہیں گے مرحوم اشری تھانوی. ٹھیک ہے, مرحوم جنید جمشید. اپنے بزرگوں کا نام لیں گے, رحمہ اللہ کہیں گے. یہ وہ باریکیاں سمجھے آپ, تاکہ آپ کو نا آپ کی 4 آنکھیں ہونی چاہیے کہ کیڑے اسٹیشن تو بول رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ریسٹ ان پیس یہ صرف اپنوں کو ہی کہہ سکتے ہیں. حالانکہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں کیا, میں ان کو بتاتا ہوں, آندہ مرحوم بھی نہ بولا کرو. مرحوم کا مطلب یہ ہے کہ جس پہ اللہ نے رحم کیا ہو, تو رحمۃ اللہ علیہ دا ہی ترجمہ ہے. ہوں مسئلہ ہے کہ یہ تھوڑی مشکل اردو ہے, تو اسی سمجھو کہ مرحوم کا مطلب ہے مر گیا. مر گیا مطلب نہیں, مرحوم رحم کیا گیا. تو یہ بھی نہ کہا کریں.